بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ روح کا مرنے کے بعد جسم سے تعلق رہتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ موت کہتے کس کو ہیں اور روح مرنے کے بعد کہاں رہتی ہے۔ کیا روح بھی جس طریقے سے جسم ختم ہو جاتا ہے، کیا روح بھی ختم ہو جاتی ہے؟ ان تمام چیزوں کے سوالات میں آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ دینی پیغامات پہنچانے میں ہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر کے گھر گھر تک دینی پیغام کو پہنچا سکیں۔ آپ کے پاس تک دینی پیغام کوئی آیا اور آپ اس دینی پیغام کو آگے پہنچا دیا تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ پہلے ہم جانیں گے کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو جہاں سمجھ لیجئے، موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ موت صرف اس چیز کا نام ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا۔ جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اب نکلتے ہی جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی اس کو موت واقع ہونا کہیں گے کہ ہاں اس کی موت ہو گئی ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اب نکلنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے، کیا اس روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے؟ تو اس چیزوں کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کتاب کے ساتھ پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی لفظی یا زبانی باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مرنے کے بعد جو روح عالم برزخ میں رہتی ہے، مگر عالم برزخ کسے کہتے ہیں، کیا ہے اور کس کی روح کہاں رہتی ہے عالم برزخ کے اندر، یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں ہے، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے کسی کی چاہ برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہے۔ یعنی کہ مومن کی روح کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ کافروں کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ الگ الگ معاملات ان کے رہتے ہیں۔ کافر کی روح کو اس کی قبر پر قید کر دیا جاتا ہے یا اس کے مرگٹ پر قید کر دیا جاتا ہے، مگر ایمان والوں کی روح اس کے اعمال، اس کے ایمان کے درجات کے اعتبار سے، اس کے اعمال کے اعتبار سے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اس حساب سے رب کریم اس روح کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ کسی کی روح کو عرش اعظم کے نیچے عرش پر لے جا کے رکھتا ہے، کسی کی روح آسمانوں میں رہتی ہے، کسی کی روح زمزم شریف پر رہتی ہے، زمزم شریف کنویں میں رہتی ہے، کسی کی روح اسی طریقے درجات کے اعتبار سے روحوں کے الگ الگ جگہ ہیں۔ مگر مومنین کی روحوں کو آزادی بھی دی جاتی ہے، حدیث پاک میں اس کے ذکر موجود ہے کہ روح ایک دوسری جگہ جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ مومن کی روح کو قید نہیں کیا جاتا مگر کافر کی روح جو ہے وہ قید کر دی جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ یعنی کہ اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است۔ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی کہ روح کے لیے دور کیا قریب کیا سب اس کے لیے برابر ہے، اس کے لیے کوئی چیز دور نزدیک مسئلہ نہیں ہے۔ یوں سمجھیں آپ کہ کوئی بندہ کہیں پر بھی دفن ہو، اس کی جسم کہیں پر دفن ہو، اس کی باڈی کہیں پر دفن ہو، اگر اس کی روح زمزم شریف میں ہے، عرش اعظم کے سائے میں ہے، کہیں پر بھی اس کی روح ہے مگر اس کا تعلق اپنے جسم سے ایسے ہی رہتا ہے جیسے زندگی میں رہتا ہے۔
रूह बशर्ते अलग रहती है मगर ताल्लुक़ उसका ख़त्म नहीं होता। अब कोई बंदा कब्र पर आता है, सलाम करता है, फातिहा पढ़ता है, देखता है, तो रूह उसको देखती भी है, उसकी बातें भी सुनती है। कितनी खुशकिस्मती की बात है हम मुसलमानों के लिए कि एक मोमिन की रूह कहीं पर भी रहे अपने को पहचान लेती है। या कुछ लोग जब ये कहते हैं कि मुर्दा कुछ नहीं सुन सकता, मुर्दा सुन नहीं सकता, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, ये बदबख्त लोग कितने बड़े जाहिल हैं कि जब कोई कब्र पर जाकर सलाम करता है या फातिहा पढ़ता है और तो ये कहते हैं कि मुर्दा तो सुन ही नहीं सकता। इन जाहिलों को खबर नहीं कि नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन की रूह का ताल्लुक़ जिस्म से बरकरार रहता है, वो चाहे कहीं पर भी रहे अपने मुर्दे को पहचानती है। अपना मुर्दा अपने आने वाले को पहचानता भी है, कौन मेरी कब्र पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आने वाले को पहचानना, उसकी बातें सुनना, कौन वहाँ से गुज़र रहा है, इन तमाम चीज़ों जब एक रूह मुलाहिज़े एक आम मोमिनीन की फरमा सकती है, तो जो औलिया कामिलीन हैं, अंबिया इकराम हैं, शुहदा हैं, नेक लोग हैं, वली कामिल हैं, उन लोगों की शान और अज़मत का आलम फिर क्या होगा, वो किस तरह से मुलाहिज़ा फरमाते होंगे। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि रूह ना तो मरती है, ना मिटती है, ना ख़त्म होती है, बल्कि जिस्म है ये इसको